السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو ایس کے لائبریری۔ جی تو ناظرین، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ قسط نمبر 2۔ بدصورت شہزادے نے خوبصورت شہزادی کو دیکھا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوبصورت لڑکی اس سے پہلے اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ شہزادی کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، اس کی آنکھیں نیلی اور اس قدر خوبصورت تھیں جیسے ان میں ستارے جگمگا رہے ہوں۔ اشر کے اچانک بول پڑنے سے افشاں اور رشیدہ دونوں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ افشاں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بیٹے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اشر نے کتاب بند کر کے زور سے زمین پر دے ماری تھی۔ ارے ارے، یہ تمہارا ساؤنڈ بیریئر اچانک کیسے ٹوٹ گیا اور بیٹا کتابوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ ماما، اس دور کی کتابیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں؟ آ کے دیکھیے تو آپ مجھے بتائیں کہ اب اس دور میں کوئی شہزادہ ہے، کوئی شہزادی ہے جس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو؟ ماما، جتنے لوگوں کو میں نے آج تک دیکھا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کتنوں کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہے اور کس کی آنکھوں میں ستارے اترے ہوئے ہیں؟ ماما، اگر آنکھوں کا رنگ نیلا ہے تو کیا ہوا؟ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ شہزادیاں کیا ہوتی ہیں اور یہ ستارے آسمان سے اتر کر ان کی آنکھوں میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اگر شہزادی کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہے تو ماما، صرف نیلے سے کیا ہوتا ہے؟ کانٹیکٹ لینس ہر کلر میں آتے ہیں، لگائیے اور خوبصورت شہزادی بن جائیے۔ ماما، یہ لوگ یہ کتابیں کن کے لیے لکھتے ہیں؟ ہمارے لیے؟ اور اچھا، اور چھاپنے والے ان کتابوں کو کس لیے چھاپتے ہیں؟ آپ مجھے نکال کر دکھا دیجئے کہ یہ شہزادیاں کہاں ہوتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں؟ اے بھائی، اب نہیں ہوتی تو کیا ہوا، پہلے تو ہوتی تھی نا۔ ویسے بھی اب یہ شہزادیاں بیٹا صرف کتابوں میں رہ گئی ہیں۔ افسوس، یہ لوگ آئزک برینڈے کے بارے میں کتابیں کیوں نہیں چھاپتے جو آنے والی نسلوں کے لیے نئی نئی ایجادات کی تجویز سے سوچتا رہتا تھا۔ ماما، یہ لوگ جو گیلر کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے جو بچوں کو سائنسی دیو اور سائنسی پریوں کے دور میں لے جاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے ماما کہ سائنس نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں اور مستقبل میں ان سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں۔ افشاں نے سویٹر ایک طرف رکھ دیا اور ایک خوشگوار حیرت سے اپنے 7 سالہ معصوم اور خوبصورت بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم آئزک برینڈے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیسے جانوں گا ماما، کیسے جانوں گا؟ اس پر کوئی اچھی کتاب لکھی ہی نہیں گئی، بس ایک سبق میں اس کے بارے میں نے پڑھا تھا۔ نہ بیٹا، نہ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، یہ باتیں تمہاری عمر سے زیادہ ہیں۔ جواب میں اشر کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، پھر بولا، کمال ہے ماما، آپ بزرگوں کو کتنا اچھا بہانہ ملا ہوا ہے کہ بیٹا یہ مت سوچو تم ابھی بچے ہو۔ ماما، ہم بچوں کو اگر آپ بڑی بڑی باتیں نہیں بتائیں گے تو ہم بڑے کیسے ہوں گے؟ ویسے آپ سے کہوں ایک بات، سچ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی غلطی کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات نہ رکھنا ہے۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اب کیا جواب دوں بیٹا تمہیں اس کا؟ چھوڑو، ٹی وی دیکھو۔ راجدہ، تم کتنی دیر میں فارغ ہو جاؤ گی؟ بس آخری کپڑا رہ گیا ہے، 1 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی۔ رشیدہ، جو ماں بیٹے کی گفتگو کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، جلدی سے اپنے کام کی طرف رخ کر کے بولی، بس اسے کر کے تم بھی جاؤ اور آرام کرو، نائٹ بلب جلاتی جانا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوکے۔ افشاں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سویٹر ایک طرف رکھ دیا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اشر کے پاس آ گئی۔ جناب عالی، ایک بات بتائیں گے آپ؟ جی ماما۔ کہانی کی یہ کتاب آپ نے کیوں خریدی؟ آپ خود خرید کر لائے تھے اسے۔ ماما، آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں، ٹائٹل کچھ اور ہے، اندر کچھ ہے۔ میں سمجھا اس میں کوئی کام کی بات ہوگی۔ چلیے اٹھیے، اپنے بیڈ پر جائیے، آپ کو خوابوں میں سائنس کی پریاں نظر آئیں گی۔ نہیں ماما، آپ یقین کیجئے، خواب دیکھنے والے ادھورے لوگ ہوتے ہیں، میں اپنی زندگی میں مکمل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے خدا، اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے تم کیوں اپنا بچپن کھو رہے ہو؟ چلو سو جاؤ۔ بچے کو اٹھا کر وہ بیڈ تک لے گئی، پھر اس نے اسے لٹا کر اس پر ہلکا سا کمبل ڈال دیا۔ کچھ بھی کر لیں آپ، میں خواب نہیں دیکھوں گا، اشر نے مسکرا کر کہا۔ اور
آنکھیں بند کر لیں۔ افشاں ہنس پڑی۔ رشیدہ نے آخری کپڑا استری کر کے الماری میں رکھا اور بولی، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں بیگم صاحبہ؟ دھت تیری کی، یہ تجھے اچانک کیا ہو جاتا ہے بیگم صاحبہ؟ جو گزر گیا سو 70 سال کی ہم کر آج کے دیتی ہے۔ پرستار ہیں، افشاں نے ہمارا ہنس کر آج کہا، اچھا ہونا بس جی منہ سے نکل چاہیے۔ جاتا ہے افشاں بی بی، بس جاؤ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنو، روشنی بند کر کے نائٹ بلب جلا دو۔ افشاں نے کہا اور بستر پر پہنچ گئی، اور رشیدہ نے تیز روشنی بند کر کے نائٹ بلب جلایا اور باہر نکل گئی۔ افشاں تھوڑی دیر بیٹھی محبت بھری نگاہوں سے اشر کو دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ذہن نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گیا تھا، اور شاید ذہنی رابطہ اسے ہی کہتے ہیں، کیونکہ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تھی۔ افشاں پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کی جانب لپکی۔ رات کے اس حصے میں اسے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ چنانچہ اس نے فون کے قریب آ کے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز ابھری۔ ادھر ہارون رات کے اس حصے میں جبکہ جنگل میں تاحد نظر تاریکی چھائی ہوئی تھی اور صرف اس جگہ روشنی تھی جہاں مزدوروں نے الاؤ جلا رکھا تھا اور مگوں میں چائے ڈیلی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہی گانے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ فون جو افشاں کو موصول ہوا تھا ہارون ہی کا تھا۔ وہ رات کے اس ماحول میں اپنی شریکہ حیات کو فون کر رہا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کان سے لگا رکھا اور کہا، افشاں میں بول رہا ہوں۔ ہیلو ہارون، کیسے ہو، کہاں ہو؟ مزدوروں کی تان پھر سے ابھری۔ ہارون نے مسکرا کر کہا، سن رہی ہو نا افشاں؟ ہاں بھئی، یہ گانا بجانا کب سے شروع کر دیا تم نے؟ افشاں نے ہنستے ہوئے کہا، بس یہ بیچارے میرے دکھ درد کے ساتھی ہیں، تمہاری جدائی میں جو وقت کٹ رہا ہو وہ اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ کہاں اور کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، مجنوں بن کر جنگلوں میں بھٹک رہا ہوں۔ آسمانوں پر تارے چپکے ہوئے ہیں اور تحت نظر تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور میری آنکھیں خلاؤں میں بھٹک رہی ہیں کہ شاید میرا چاند مجھے نظر آ جائے۔ ٹیلی فون کی گفتگو پر ہوا کے دوش پر مزدوروں کی اڑتی ہوئی آواز پھر سنائی دی، متھے اتھے سونے لگ دے تیرا کنڈل جوانی دے۔ ہارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ افشاں کی آواز ابھری، یہ کون سے چاند کی بات کر رہے ہیں جناب؟ ہمارے دل کے آسمان کا ایک ہی چاند ہے افشاں، وہ اسی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماحول کچھ زیادہ ہی رومانی لگ رہا ہے، ورنہ آدھی رات کو اس طرح شاعری نہ کی جاتی۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، ہاں واقعی ماحول بے حد رومانی ہے، لیکن اس ماحول میں وہ کیا کہتے ہیں کہ تیری دنیا مجسم دلکشی معلوم ہوتی ہے مگر اس حسن میں دل کی کمی معلوم ہوتی ہے۔ ہارون نے کہا، واپسی کب تک ہو جائے گی ہارون؟ افشاں کی آواز ابھری، ارے ابھی آپ سے جدا ہوئے وقت کتنا گزرا ہے، دیکھتے ہیں کتنے دن لگتے ہیں۔ خدا کی قسم یوں لگ رہا ہے جیسے بہت سے دن گزر گئے ہوں۔ واقعی، اور کیا؟ اور ہمارے ولی عہد کیا کر رہے ہیں؟ سو گئے ہیں۔ ویسے ہارون مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ بڑی خطرناک باتیں کرتا ہے ابھی سے، بالکل فلاسفر ہے، تم اس کی باتیں سنو تو حیران رہ جاؤ۔ لو، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے کبھی اس کی باتیں سنی ہی نہ ہوں۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں افشاں، میرا بیٹا اپنی عمر سے 10 سال آگے ہے۔ 10 سال نہیں جناب، 15 سال کہیے۔ ٹھیک ہے، بیٹا کس کا ہے؟ اوکے افشاں، آرام کرو، رات بہت ہو گئی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے افشاں کی آواز سنائی دی اور ہارون موبائل ہاتھ میں لے کر اسے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اس کی نگاہیں قرب جوار میں بھٹکنے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ ماحول کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے بعد اس نے موبائل جیب میں ڈال لیا اور گہری گہری سانس لینے لگا۔ وہ چہرہ اٹھا کر ہواؤں میں بسی ہوئی خوشبو سونگھ رہا تھا کہ دفعتاً اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ بہت دور ڈھلانوں سے پرے کسی روشنی کی لو چمک رہی تھی۔ ہارون ایک دم متحیر ہو گیا۔ اس کی متجس نگاہیں ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگیں۔ وہ سوچتا رہا اور اسے یوں لگا کہ ہواؤں میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے اور اس کے قدم بے خودی کے عالم میں ڈھلانوں کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ ہوش اور بے ہوشی کی منزل میں ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوائیں اسے پیچھے سے آگے دھکیل رہی ہوں۔ وہ سنبھلتا، رکنے کی کوشش کرتا اور فضا میں ہونے والا
ارتعاش ایک بار پھر اسے ذہنی طور پر درہم برہم کر دیتا۔ اس کے قدم ڈھلانوں پر آگے بڑھنے لگے۔ کسی کو اس کی اس کیفیت کا پتہ نہ تھا۔ وہ بس اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے انداز میں کبھی کبھی کشمکش رونما ہوتی اور کبھی اس پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا، لیکن ذہنی سوچ معطل تھی۔ وہ روشنی جو چراغ کی لو کی طرح ٹمٹما رہی تھی اور متحرک تھی، مسلسل نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ وہ روشنی کے کافی قریب پہنچ گیا ہے۔ ساتھ ہی اسے گھنگروؤں کی چھن چھن سنائی دی اور اس کے قدم پھر رک گئے۔ روشنی کے نیچے دو پاؤں متحرک تھے، دو انسانی قدم روشنی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی روشنی ایک پورے انسانی وجود کو مجسم کر دیتی تھی۔ رات گہری تھی اور روشنی محدود، لیکن کسی اوڑھنی کے اڑتے ہوئے آنچل کی پڑپڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک انسانی جسم اس روشنی میں نظر آ جاتا تھا۔ ہارون کچھ اور آگے بڑھا۔ چھن چھن کی آواز اس سے آگے چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے ہاتھ میں دیا جل رہا ہو اور ایک ہاتھ سے وہ دیے پر سائے کیے ہوئے ہو۔ دیے کی روشنی اوپر جانے کے بجائے نیچے زمین پر پڑ رہی ہو اور کبھی کبھی ہوا کی ایک لہر اس انسانی جسم کو نمایاں کر دیتی، جو یقیناً نسوانی جسم تھا۔ پازیب کی چھن چھن، چراغ کی روشنی اور چلتے ہوئے قدم، یہاں تک کہ یہ روشنی اور قدم ایک درخت کے آڑ میں پہنچ گئے اور قرب و جوار میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ ہارون آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر اس کے مکمل حواس واپس آ گئے۔ اس کے منہ سے ایک سرسراتی آواز نکلی، کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کون ہو تم؟ کون ہو؟ سامنے آؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کون ہو تم؟ جواب میں ایک سرگوشی ابھری، ہوا کا جھونکا۔ دوسری سرگوشی ابھری، آسیب۔ تیسری سرگوشی ابھری، چڑیل۔ چوتھی سرگوشی ابھری، پچھل پیری۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر بولا، میں ہارون ہوں۔ نہ تم پچھل پیری ہو، نہ چڑیل ہو، نہ آسیب۔ یہ سب کہانیاں ہیں، ہمارے اپنے وہم کی تخلیق۔ سمجھ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو تم، کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ ہو تو سامنے آؤ۔ تم ایک انسانی وجود ہو۔ تم ایک انسانی وجود ہو، کوئی شریر لڑکی جسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہاں ایک سروے پارٹی آ کر ٹھہری ہوئی ہے۔ تم نے سوچا کہ چلو کسی کو بیوقوف بنایا جائے۔ جواب میں ایک ایسی ہنسی سنائی دی جو سماعت کو چیرتی ہوئی بجلی کی طرح کوندھی اور دل میں اتر گئی۔ آہ، کتنی خوبصورت آواز تھی، جیسے سونے کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک بار پھر چراغ کی لو نظر آئی اور چھن چھن کی آوازوں کے ساتھ لہنگے اور چنری میں ملبوس کسی دیہاتی لڑکی کا سایہ آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ ہارون اسے دیکھ کر زور سے چیخا، کون ہو تم؟ لڑکی، رکو، میری بات سنو میری بات۔ ہارون تیزی سے آگے بڑھا تو لڑکی دوڑنے لگی۔ ہارون اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ چیختا جا رہا تھا، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سنو لڑکی، میری بات سنو۔ درختوں کے درمیان بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ لڑکی ایک درخت کی آڑ سے نکل کر دوسرے درخت کی آڑ میں پہنچ جاتی۔ ہارون کافی دور تک نکل آیا تھا اور پھر لڑکی ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ہارون رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ سحر زدہ ماحول، یہ طلسم ایک آفاقی کیفیت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ اس چالاک لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار پھر غائب ہو گئی تھی اور ہارون کافی دور نکل آیا تھا۔ وہ حیران ہو کر رک گیا اور اس کی نگاہیں بدستور چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ اچانک چھن کی آواز اس کے عقب سے آئی اور اس کے ساتھ ہی ہنسی، ایک نوجوان لڑکی کی ہنسی، لیکن اتنی دلکش کہ انسان کو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل نظر آئے۔ پھر اچانک چراغ کی روشنی کئی چراغوں میں تبدیل ہو گئی اور چراغ گردش کرنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دیو داسی ہاتھوں میں دیوں کے تھال لیے رقص کر رہی ہو۔ روشنی اسی طرح اوپر نیچے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ ہارون رک گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا عالم ہوش میں اس آسیب زدہ ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی ایک بار سارے چراغ یک بیک بجھ گئے اور ایک تاریک ہیولہ نظر آیا جو ایک جانب بڑھ گیا تھا۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں، رک جاؤ۔ پھر اچانک ہی ہارون کی نگاہ درخت کی آڑ سے نمودار ہوتے ہوئے ایک اور وجود پر پڑی۔ وہ
چاروں ہاتھ پیروں کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن یہ انوکھا وجود حجم میں کافی بڑا تھا۔ وہ بالکل سیاہ نظر آ رہا تھا، بس دو روشن آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ریچھ نہیں تھا۔ دفعتاً ہی ہارون کو اپنے بدن میں ایک جھرجھری کا ایسا احساس ہوا۔ اس کے تمام حواس واپس آ گئے تھے۔ لڑکی تو نگاہوں سے اوجھل ہو ہی گئی تھی، لیکن یہ خوفناک وجود کوئی درندہ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال علاقہ ویران تھا اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہارون کو ایک دم اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ خوفناک وجود درخت کی آڑ سے نمودار ہو کر ان روشن مشعل کی طرف جلتی ہوئی آنکھوں سے ہارون کو گھور رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، لیکن اس نے ہارون کی طرف دوڑ نہیں لگائی تھی۔ البتہ ہارون سوچ رہا تھا کہ زبردست حماقت ہوئی ہے، اسے یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ وہ تیزی سے واپس چل پڑا اور پلٹ پلٹ کر اس وجود کو دیکھے جا رہا تھا جس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن ہارون جس قدر برق رفتاری سے دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا۔ پھر اس وقت اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اب وہ اپنے کیمپ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ مزدوروں کی چہل پہل اب بھی جاری تھی۔ یہ شکر ہے کہ کسی نے اس کی اب تک کی کیفیت کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پھرتی سے مزدوروں کی نگاہوں سے بچتا ہوا اپنے خیمے کے پاس پہنچا اور خیمے کا پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر وہ بستر پر لیٹ کر گہری گہری سانس لینے لگا۔ اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ باہر کالی کالی رات آہستہ آہستہ بہہ رہی تھی۔ بستر پر لیٹ کر ہارون کو اپنا بدن ہلکا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا بدن ہوا میں ہو۔ چھن چھن کی وہ آواز درختوں کے درمیان بھاگ دوڑ خیمے میں چلتے ہوئے لیمپ کی روشنی میں وہ 2 خوبصورت سفید پیروں میں پہنی ہوئی پازیب دیکھ رہا تھا۔ وہ کروٹ بدلتا رہا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ وہم تو بالکل نہیں تھا۔ ہوش و حواس کے عالم میں ان درختوں تک پہنچا تھا، لیکن کیا وہ ہوش و حواس کا عالم تھا؟ اس نے اپنے آپ پر غور کیا تو اسے یوں لگا جیسے چراغ کی اس مدھم روشنی نے اس پر سحر طاری کر دیا تھا۔ یہ کسی بھی طرح عقل کی بات نہ تھی۔ ایک ویران اور غیر آباد علاقے میں اس طرح ایک روشنی دیکھ کر دوڑ پڑنا غیر فطری سا معلوم ہوتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پیچھے سے پراسرار ہوائیں اسے آگے دھکیل رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی، قریب ہی گلاس بھی موجود تھا۔ وہ اٹھ کر بوتل اور گلاس سے قریب پہنچا اور اس نے بوتل اور پانی کا گلاس میں انڈیلا۔ حالانکہ پانی گرم تھا۔ نہ جانے یہ بوتل کب سے رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ 3 گلاس پانی پی گیا۔ گلاس رکھ کر وہ تھکے تھکے قدموں سے بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے چھن چھن کی ایک آواز سنائی دی۔ وہ اچھل پڑا اور اس نے چاروں طرف دیکھا۔ چھن 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 کی آواز اس بار 3 دفعہ سنائی دی، اور پھر ایک طرف سے خیمے کا ایک تھوڑا سا پردہ ہٹا اور اس نے 2 آنکھیں دیکھیں جنہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اندر جھانکا تھا۔ وہ اچھل پڑا۔ اس نے ان آنکھوں کو صاف دیکھا اور دوسرے لمحے اس کی گھگھیائی ہوئی آواز نکلی، کون ہے؟ آنکھیں جلدی سے پیچھے ہٹ گئیں، لیکن ہارون اب برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ برق رفتاری سے اٹھا اور خیمے کے دروازے کی طرف دوڑ پڑا، اور اس کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، رک جاؤ، سنو میری بات، سنو، کون ہو تم؟ رک جاؤ، دیکھو۔ وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکلا۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز گھنگروؤں کی جھنکار کے ساتھ ابھر رہی تھی، اور وہ بے تحاشا اس سائے کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور پیچھے گیا تھا کہ کسی سے ٹکرا گیا اور اس کے منہ سے ایک خوفزدہ آواز نکل گئی۔ تبھی اسے کامران کی آواز سنائی دی، مسٹر ہارون، کیا ہوا ہے سر؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ ہارون ایک دم رک گیا۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور پھر بے اختیار بولا، تم نے دیکھا تھا نا اسے؟ کون تھا وہ؟ کون تھا؟ تم نے دیکھا اسے کامران؟ کامران نگاہیں چاروں طرف بھٹکانے لگا، لیکن اب ہر طرف مکمل خاموشی اور سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہارون کی طرف دیکھ کر کہا، کوئی نہیں تھا سر، دور تک کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ نے کوئی خواب دیکھا؟ ہارون نے وحشت زدہ انداز میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر بولا، خواب؟ جی سر، آپ چیخ رہے تھے سر۔ کون ہے؟ رک جاؤ، کون ہے؟ تم کون ہو؟ سر، میں آپ کی آواز سن کر ہی خیمے سے باہر نکلا تھا۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا سر، لیکن لگتا ہے آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے۔ ہارون اس دوران اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، ہاں شاید
خواب ہی دیکھا ہوگا۔ ہارون نے کامران کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ اوہ سر، آپ کو تو شدید پسینہ آ رہا ہے، کامران نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، آؤ ذرا کھلی جگہ میں آ کر پتہ نہیں، آؤ باہر جاتے ہیں۔ ہارون خیمے سے نکل کر کھلی جگہ پہنچ گیا۔ اس کی نگاہیں اب بھی چاروں طرف بھٹک رہی تھیں، پھر اس کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں جہاں اس نے متحرک چراغ کو دیکھا تھا، اور ایک دم اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ چراغ کی روشنی اسے اب بھی متحرک نظر آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار کامران کا بازو کھینچ لیا اور پھنسی ہوئی آواز میں بولا، دیکھو دیکھو، وہ کامران اس کے اشارے کی سمت دیکھنے لگا، مگر اس کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے کہا، کون سر؟ کون؟ کہاں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ وہ درختوں کی طرف، اس طرف۔ درخت کہاں ہیں یہاں؟ وہ تو ڈھلان کے پار ہیں۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آئیے واپس چلیے، میں آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ ہارون نے ہانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، پانی نہیں، بس ایسے ہی۔ پانی نہیں، بس ایسے ہی۔ سوری کامران، تمہیں پریشان کیا۔ لا حول ولا قوت، آؤ واپس آؤ۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ ویسے سر، آپ کسی خواب سے متاثر ہو گئے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے خیمے میں سو جاؤں۔ ہارون نے اس دوران خود پر قابو پانے کی بڑی کوشش کی تھی، اور کافی حد تک وہ قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، نہیں یار، بے حد شکریہ، میں اب ٹھیک ہوں۔ میں واقعی بہت متاثر ہو گیا ہوں۔ اصل میں یہاں کا ماحول بہت پراسرار ہے۔ میں واقعی بس نہ جانے کیوں ذہن پر سوار ہو گیا ہے یہ پراسرار ماحول۔ ویسے آپ نے کیا خواب دیکھا تھا سر، مجھے بتائیں۔ سوری یار، بس حماقت ہو گئی، اور کیا بتاؤں، ایسے ہی فضول، بس کچھ بھی نہیں۔ سر ویسے خواب کیا تھا؟ کامران نے ضد کرتے ہوئے پوچھا۔ خواب؟ نہیں یار، اس وقت کچھ نہیں، بس اب سونا چاہتا ہوں۔ دیکھو مائنڈ مت کرنا، کل سنا دوں گا اپنا خواب۔ دونوں خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ کامران نے کہا، ٹھیک ہے سر، شب بخیر، میری ضرورت ہو تو مجھے ضرور آواز دے دیجیے گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ظاہر ہے، میں ابھی بہت دیر تک جاگوں گا، کچھ پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی نہیں سر، افشا بھابی نے ایک بات کہی تھی مجھ سے، جسے میں نے اپنی گرہ میں باندھ لیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ سر، انہوں نے کہا تھا کہ ہارون کے اندر ایک بچہ چھپا ہوا ہے، وہ کتنا ہی ذہین سہی، لیکن کبھی کبھی وہ بالکل بچہ بن جاتا ہے، اور اس بچے کا ذرا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے میرے محترم بزرگ، آپ ضرور میرا خیال رکھیے گا، بس اب مجھے سونے دیجیے، ہارون نے کہا اور خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ جی تو ویورز، انشاءاللہ قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے ایس کے لائبریری میں سمی خان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔